ڈائس پر بیٹھے بزرگ حضرات اور سکھ صاحبان, ladies and gentlemen, this paper is in English, Death and Suffering in Islam and Sri Guru Granth Sahib, یعنی موت اور دکھ اسلام میں اور سری گرو گرنتھ صاحب میں. تو میں سوچتا ہوں کہ اس پیپر کو انگریزی میں پڑھنے سے شاید کم فائدہ ہوگا, تو اس کا خلاصہ بریفلی میں جس بھاشا میں بھی اس کو ہندوستانی سمجھ لو, اردو, انگلش مکسچر سب کر کے, تو اس میں زیادہ پوائنٹس نہیں ہیں, مختصر پرچہ ہے. اس میں ایک بات تو یہ پہلے کہی گئی ہے کہ قرآن پاک میں زیادہ تھیولوجیکل ڈسکشنز نہیں ہیں. کوئی دکھ یا موت کو ایز اے فلاسفی, ایز اے پریکٹیکل پارٹ آف لائف ڈیل کیا گیا ہے. اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور سے قرآن پاک میں جو خدا تعالیٰ کی حکمرانی ہے ہر چیز پر, تمام کائنات میں اس کی حکومت ہے, اومنی پوٹنس آف گاڈ, وہ بہت ایمفیسائزڈ ہے. قرآن پاک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ توحید کو یعنی مونوتھیزم, ایک ایشور واد کا مذہب ہے اسلام, اور یہ بات سکھ مت میں, گرو گرنتھ صاحب میں اور قرآن پاک میں بالکل ایک ہے کہ ایک خدا جس کا کوئی روپ نہیں ہے مادی, اس کی استت کی گئی ہے, اس کی بڑائی کی گئی ہے. اگرچہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے ایمفیسس میں, یعنی قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کی ٹرانسینڈنس, اس کی تنزیح, عربک میں پرشین میں کہتے ہیں تنزیح, زے سے, یعنی ٹرانسینڈنس, دیٹ ہی از ڈفرینٹ فرام دا نیچر, دیٹ ہی از آن اندر لیول. خالق اور مخلوق دو الگ لیولز کو بلانگ کرتے ہیں. تو جو ہماری بھکتی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو داس سے رس کہتے ہیں, جو پنجابی میں بندگی کا جو تصور ہے, تو بندہ کہتے ہیں غلام کو, تو اور عربک میں عبد, تو یعنی یہ ڈفرینس ہے مالک میں اور غلام میں. تو اس پرکار کی بھکتی نہیں ہے قرآن پاک میں زیادہ ایمفیسائزڈ, اگرچہ وہ ایلیمنٹ موجود ہے خدا اور بندے کے بیچ میں, یحبہم و یحبونہ کا کانسیپٹ موجود ہے, لو کا, پریم کا بندے اور خدا کے بیچ میں, لیکن وہ تھوڑا دبا ہوا ہے. بعد میں صوفی مت نے اس کو ابھارا, تو وہ موجود ہے قرآن پاک میں, لیکن وہ اتنا ایمفیسائزڈ نہیں ہے جتنا خدا کی عظمت اور اس کی بڑائی, شان, جس کو خدا کی حکمرانی کا آسپیکٹ ہے. تو گرو گرنتھ صاحب میں بھکتی جو پرمپرا ہے اس کے پورا اثر موجود ہے, اور خدا تعالیٰ کو ایک محبوب, ایک مطلوب کی شکل میں, جیسا کہ بعد میں صوفی و انٹرپریٹیشن میں اسلام میں بھی ڈیولپ ہوا. تو یہ تھوڑا سا انتر ہو جاتا ہے ایمفیسس کا, کہ ادھر زیادہ زور خدا کی شان, شوکت, بڑائی پہ ہے, اور گرنتھ صاحب میں تھوڑا پریم کا بھاونا زیادہ ہے, اور اس کی بڑائی بھی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ایمفیسس کا تھوڑا انتر ہو جاتا ہے, جس سے کہ الگ الگ دھرموں کا الگ رنگ بن جاتا ہے. سارے دھرموں میں سارے ایلیمنٹس موجود ہیں, لیکن اس میں کس پہلو پر زیادہ زور دے دیا تو اس سے اس کا وشیش رنگ بن جاتا ہے اس دھرم کا. تو یہ پہچان کے لیے ہیں, ورنہ سارے مذاہب ایک ہی مقصود کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ میں نے ڈسکس کیا ہے جو تھوڑا سا گاڈ کی اومنی پوٹنس ہے, اور وہ سکھ مت میں پورے طور سے موجود ہے, حکم اندر سب کوئی, باہر حکم نہ کوئی. تو قرآن پاک میں اس طرح کی آیات بہت ہیں. سے او اللہ لارڈ آف پاور اینڈ رول, thou givest power to whom thou pleasest, and thou strippest off power from whom thou pleasest. Thou enduest with honor whom thou pleasest, and thou bringest low whom thou pleasest. In thy hand is all good. Verily, over all things thou hast power. Innaka ala kulli shayin qadir. That in verily thou hast power over all things, اس معنی کے بے شمار آیتیں ہر جگہ بار بار قرآن پاک میں دہرائی گئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ہر چیز پہ خدا کی قدرت, اس کی حکومت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے.
حکم ہے وہی کانسیپٹ حکم کا گرن صاحب میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، لیکن یہ قرآن پاک میں بھی بہت ایمفیسائزڈ ہے یہ آسپیکٹ، اور یہ ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ مونوتھیزم کا، توحید کا، ایک ایشور واد کا تقاضا ہے کہ اسی کی حکمرانی۔ تے دوسرے پاسے جو دکھ کو، موت کو قرآن پاک میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ پارٹ آف نیچرل فینومینا، یعنی قدرت کے کارخانے کا جو دستور ہے اس کے حصے کے، اس کے انگ کے طور سے نیچر کی جو ورکنگ ہے، جو لاز نیچر میں انہیرنٹ ہیں، جن اصولوں پہ قدرت کام کرتی ہے، اس کا حصہ ہے دکھ اور موت۔ اس پرکار ڈسکس کیا گیا ہے۔ تے اس لا کے میں سب آتے ہیں، سارے انسانوں کا ورثہ ہے، وہ سارے انسانوں کا قسمت کا حصہ ہے، جو دکھ اور موت کے نیچرل قوانین قدرت میں کار فرما ہیں وہ سب کے لیے ہیں، چاہے وہ گنہگار ہوں، چاہے وہ بھکتی کرنے والے ہوں، خدا کا نام لینے والے ہوں، یہاں تک کہ گرو صاحبان اور پیغمبر حضرات بھی جو ہیں اس سے چھٹکارا نہیں وہ بھی اسی لاء میں آتے ہیں۔ تو اس میں سوائے اس کے a believer when afflicted to any such calamity is expected to pronounce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to God we belong and to him is our return۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی انا للہ و انا فبشر الصابرین الذین قالوا اذا اصابتهم مصیبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن پاک میں ہے کہ مومنین ایمان والے جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہی جملہ کہ ٹو گاڈ وی بلانگ اینڈ ٹو ہم از آور ریٹرن، ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ مسلم ایٹیکیٹ کلچر کا پارٹ بن گیا ہے، جب بھی کوئی دکھ والی چیز، شوق والی چیز، کوئی غم رنج پیش آتا ہے تو مسلمان عام طور سے اسی آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، اٹ از پارٹ آف ایٹیکیٹ اینڈ کلچر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک اور آسپیکٹ ہے جو اسی لاز آف نیچر، قدرت کے قوانین کا حصہ ہے اخلاقی سطح پر۔ مثلا ہم پاپ کرتے ہیں تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس کی سزا ہم کو ملتی ہے، وہ پاپ خود ہی نتیجہ نکالتا ہے ہمارے دکھ اور سزا کی شکل میں۔ تو ایز اے مورل لا آف وچ از پارٹ آف دی لاز آف گاڈ working in the universe, there are this kind of sufferings also which are borne by human beings as the result of their sinful acts۔ تو لیکن اس میں یہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو چیتنا ہو جائے اور وہ دکھ یا مصیبت میں اس کی جو غفلت تھی وہ دور ہو جائے، تو اس کارن ایسا بھی منشن کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ لیکن ایک چیز ایسی بہت منشن ہے قرآن پاک میں جو تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب پاپ کرنے والے یا برے کام کرنے والی قومیں انسسٹ کرتی رہتی ہیں اپنے طریقے پر اور اپنے طریقے کو نہیں چھوڑتے کسی طرح، تو پھر خدا کا غضب اور خدا کا غصہ ان پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں ابھی کہ قرآن پاک میں خدا کا کانسیپٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اکال پرکھ کا، وہ ایک شان والے حاکم کا ہے، تو وہ بالکل یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر بات کو برداشت کرتا جائے، بلکہ پاپیوں کو سزا بھی دے سکتا ہے، اور دی ہے اس نے۔ قرآن پاک میں ایسی بہت سی پرانی قوموں کے قصے بہت کافی نقل ہیں جو خاص طور سے عربیہ کے آس پاس تھیں، جن کو عرب لوگ جانتے تھے، ان کے کھنڈرات پہ سے ان کے قافلے گزرتے تھے، تو ان کا ذکر کر کے قرآن میں بتایا، وارن کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے سنفل ایکٹس کو نہیں چھوڑا تو ان کا حشر کیا ہوا، یہ تمہارے سامنے ہے، تم سے بہت دور نہیں ہے، تم ادھر سے دیکھتے رہتے ہو ان کے کھنڈرات کو۔ تو یہ سبق سکھانے کے لیے، اور اگر نہیں کوئی باز آتا تو خدا تعالیٰ سزا دینا بھی جانتا ہے، وہ صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، کہ وہ حساب کے دن کا مالک بھی ہے۔ For example, I have quoted a verse here from the Quran, chapter 7, verse 96. If the people of the towns had but believed and feared Allah, we should indeed have opened out to them all kinds of
blessings from heaven and earth, but they rejected the truth and we brought them to book for their misdeeds. اچھا ایک اور طرح کی ہاں اس کو میں نے ذکر کیا کہ وہ جو چیتنا پیدا کرنے کے لیے انسان، کیونکہ انسان کو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے بہت جلدی، کہ جب تھوڑا سکھ اور آرام میں خدا یاد نہیں آتا اس کو، لیکن دکھ میں یاد آتا ہے. When trouble toucheth a man, he crieth unto us, lying down on his side or sitting or standing. But when we have removed his affliction, he passeth on his way as he had never cried to us. وہ بھول جاتا ہے، پھر جب اس کا دکھ دور ہو گیا تو پھر وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے. انسان کی نیچر ایسی ہے، تو اس کو قرآن پاک نے کافی اس پہ توجہ دلائی ہے. اچھا یہ مختلف ٹائپس مینشن کر کے، اور بعض اوقات خدا تعالیٰ جان بوجھ کے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے چیتنا پیدا کرنے کے لیے، تاکہ بندہ لوٹ آئے اور پاپوں کو چھوڑ دے، تو یہ بھی اس کی رحمت کا ایک پہلو ہے. اینی ہاؤ these were some of the aspects، یہ کچھ پہلو تھے جن کے انوسار دکھ اور موت کو ڈسکس کیا گیا ہے قرآن پاک میں. لیکن اس میں دو اور ڈیولپمنٹ بعد میں مسلم ٹریڈیشن میں ہوئے. ایک تو صوفیزم میں تھوڑا سا زیادہ ڈفرینٹ تو نہیں ہے، لیکن اس میں بعض پہلوؤں کو اور ڈیولپ کیا گیا، لائک والنٹری ایڈاپشن آف سفرنگ. صوفیہ میں یہ چیز ڈیولپ ہوئی کہ ریاضت جس کو کہتے ہیں ہم، مثلا دائمی روزہ رکھنا، سدا روزہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ بھور کے سمے سے لے کر سورج ڈوبنے تک نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، نہ کوئی چیز، ایک بوند پانی بھی نہیں. تو مستقل روزہ رکھنے کا رواج ہمارے چشتی بزرگوں میں بھی تھا، بابا فرید کے ہاں بھی تھا، ان کے سلسلے میں اور بہت سے بزرگان. یا اسی طریقے سے فقیری کو، غریبی کو خود والنٹریلی جان بوجھ کے اختیار کرنا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسپریچول روحانی ارتقاء میں، روحانی ڈیولپمنٹ میں یہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی. تو یہ آئیڈیا دیٹ والنٹری اڈاپشن آف سفرنگ اور ٹائٹ سچویشنز کو خود اختیار کرنا اور ریاضت کرنا، تپسیا کرنے سے روحانیت بڑھے گی، اس آسپیکٹ کو صوفیوں نے کافی ڈیولپ کیا. اور بہت سے لوگ تو اسی طرح فقیری، وہ کوئی ان کو مجبور نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس پہ، اب مجھے اصل میں سمے تو کم ہے، بھگت سنگھ صاحب نے ابھی گھڑی دیکھی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ مجھے بہت اچھا قصہ یاد آیا، بہت آتھینٹک سورس سے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا، جو حضرت نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فوائد الفواد جو موسٹ آتھینٹک کلیکشنز ہے ان کی سینگز کا، اس میں ڈسکس کیا ہے، لیکن میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. البتہ ایک طرف تھوڑا سا مینشن کر دوں میں، اس سے پہلے کہ گرو گرنتھ صاحب کے بارے میں دو چار باتیں کہوں. ظاہر بات ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں گرو گرنتھ صاحب کے بارے میں. وہ یہ ہے تھوڑا سا شیعہ ازم میں جو ایک پارٹ ہے اسلامی امت کا، تو اس میں ایک تھوڑا وکھرا آئیڈیا ڈیولپ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ جو پرافٹ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو جو مصیبتیں اٹھانی پڑیں، اور جس میں خاص طور سے ان کے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت بھی شامل ہے، اور ان کے خاندان والوں کی پریشانیاں، تو یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا کہ وہ اتنے مہان فیملی کے ہوتے ہوئے پرافٹ صاحب کے سنتان، اور ان کو اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑیں، تو اس سے جو میرٹ ڈیولپ ہوا، اس سے وہ اس میں شیئر کر کے شیعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس میرٹ سے اسپریچول ڈیولپمنٹ اس میں شیئر کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کو فیل کر کے، اس سفرنگ کو جو اہل بیت کو، فیملی آف دی پرافٹ کو بعد میں اٹھانی پڑی، اس کو شیئر کر کے ہم اس میرٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے ساتھ. یعنی اس کو اس طرح میں نے لکھا ہے کہ by participating in the sorrows and sufferings of the family of the Prophet, the Shia consider themselves as sharing in the redeeming effects of that suffering as well. Redeeming effect یعنی روحانیت
کو فائدہ پہنچانے والے اثرات اور پاپ کو دھونے والے جو اثرات اس ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح اس کو مجلس وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے یا ماتم کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو شیئر کر کے اور اس کا جو روحانی فائدہ ہے وہ حاصل کر سکیں. بلکہ اس میں ایک اور تھوڑا سا ایلیمنٹ شفاعت کا بھی یہ کانسیپٹ شیعہ میں آیا کہ چونکہ فیملی آف دی پروفٹ نے اپنی سفرنگز کے ذریعے جو اعلیٰ مقام روحانی حاصل کر لیا ہے تو وہ مومنین کی یعنی جو شیعہ ان پہ بلیو کرتے ہیں اور ان کے شیئر کرتے ہیں ان کی سفرنگ کو، ان کے لیے قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو اس میں شفاعت، سفارش، ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اوپر بلیو کرنے والوں، اپنے ماننے والوں کی وہ سفارش کر سکتے ہیں. یہ آئیڈیا شیعہ میں ڈیولپ ہوا ہے. یہ ذرا سا تھوڑا عام سنیوں سے الگ تھا، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا اس کا اس لائق سمجھا کہ اس کو بھی ذکر کر دیا جائے. اچھا، اب یہ بات گرو گرنتھ صاحب میں دکھ اور موت، تو یہ چیز جو ہے دکھ اور موت سارے انسان اس میں شریک ہیں، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو تمام انسانوں کو، کسی مذہب کے ہوں، کسی ملت کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، کسی قوم کے ہوں، سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتی ہے، سب کو باندھنے والی چیز ہے دکھ جو ہے، کیونکہ سارے انسانوں کو اس کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، پاویں کڑوائی مزہ صحیح لیکن چکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ تو مشکل تھا کہ گرو گرنتھ صاحب میں اس کا ذکر نہ ہوتا، اور بلکہ مذہب دھرم کا ایک بڑا رول یہ ہے کہ وہ دکھوں کو سہنے کی شکتی دیتا ہے اور دکھ کی سمسیا کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کر کے اس کو ایکسپلین کرتا ہے اور اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی دھرم ہو. تو یہ دھارمک گرنتھوں کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو موت ہے یا تو اس میں ظاہری بات ہے کہ دیر از اے ڈفرینس آلسو ان دا قرآن پاک اور اسلامک ٹریڈیشن اینڈ سکھ ٹریڈیشن اباؤٹ دی کانسیپٹ آف ٹائم. ہماری انڈین ریلیجنس میں جو ٹائم کا تصور ہے وہ سرکولر ہے، جیسا آپ جانتے ہیں وہ اٹرنل اور سرکولر ہے، وہ اس کا کوئی انت نہیں. لیکن مسلمانوں میں دوسری اور سیمیٹک کرسچن جوز کی طرح وہ کانسیپٹ لینئر ہے. میں اس تفصیل میں تو نہیں جا سکتا اس لیے کہ سمے کم ہے، لیکن یہ بات بالکل الگ الگ ہیں دونوں کانسیپٹس. مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے ایک جگہ تخلیق عالم سے ٹائم شروع ہوتا ہے اور مسلسل ایک سمت بڑھ رہا ہے، اور آخر میں ایک اجل موقتہ، ایک ڈیسائیڈڈ ٹائم پہ قیامت آئے گی اور وہاں دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. حساب کتاب ہوگا اور جنت دوزخ میں لوگ چلے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ٹائم ول بی اینڈ. دیر از اے بگننگ آف ٹائم، دیر از این اینڈ آف ٹائم. دیٹ از وائی آئی کالڈ اٹ اے لینئر ڈیولپمنٹ آف ٹائم. انڈین کانسیپٹس میں جتنے ریلیجنس انڈیا میں ڈیولپ ہوئے، چاہے بدھزم ہو، چاہے جینزم ہو، چاہے سکھزم ہے، اور جتنے اسکولس آف ہندوازم کے ہیں، سب میں یہ کامن ہے ٹائم کہ سرکولر ہے، وہ کہیں اینڈ نہیں ہوتا، کہیں شروع نہیں ہوتا. اور تمام انسان اس ٹائم کے چکر میں بندھے ہوئے پتہ نہیں جنموں جنموں سے اس چکر لگا رہے ہیں. تو اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ٹائم کے پہیے سے بندھے ہوئے ان گنت جنموں سے ہم دکھ سہ رہے ہیں اور اس کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ سب سے بڑا دکھ تو یہی ہے جو بار بار گربانی میں مینشن ہوا ہے، جنم مرن کا دکھ. اور اس کا اپائے صرف یہی ہے کہ انسان گرو گرنتھ صاحب کے انوسار خدا کا نام لے کر اور اس کو اپنا گول بنا کے جو ہے وہ اس کو جپ کے اس سے رہائی حاصل کرے، مکتی پراپت کرے. تو گرو گرنتھ صاحب میں کافی کہا گیا ہے، وداؤٹ دی ورڈ آف دی شبد، بنا شبد کے پیپل وانڈر لاسٹ ان ری انکارنیشن. پیپل تھرو دی لو آف ڈویلٹی ملٹیٹیوڈس ہیو بین ڈراؤنڈ. دوز ہو ڈو ناٹ بیکم گرمکھ، جو گرمکھ نہیں بنتے، ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا نام، دے ڈائی اینڈ کنٹینیو کمنگ اینڈ گوئنگ ان ری انکارنیشن.
تو وہ اس جنم مرن کے چکر میں آندے جاندے رہیں گے. تو گرو گرنتھ صاحب میں بہت اس کی تعلیم ہے, میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں, آپ ہی سب جانتے ہیں. تو ایک اور آسپیکٹ ہے مایا کا. ایک تو دکھ ہی ہے جنم مرن کا, تو مایا اور اس کے جڑے مینیفیسٹیشنس ہیں, جو اس کے مظاہرے ہیں, یعنی کام, کرودھ, لوبھ, موہ, اہنکار, ان میں پھنس کے ہم کتنا دکھ اٹھاتے ہیں. اور یہ اس میں دکھ بھی اٹھاتے ہیں تب بھی اسی سے چپکے رہتے ہیں. ایک سنت ہوئے ہیں شری راما کرشن پرمہنس, بنگال میں, وہ مثال دی تھی ان کی کتاب میں نے پڑھا. اونٹ کو کانٹے دار جھاڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں کھانی, وہ ڈیزرٹ کے جانور ہے, تو وہ کانٹوں کی جھاڑیوں کو کھاتا ہے, اس کے ہونٹ میں خون نکلنے لگتا ہے تب بھی وہ کھاتا رہتا ہے. تو اسی طرح یہ کام, موہ, لوبھ, موہ, اہنکار میں ہم دکھ اٹھاتے رہتے ہیں تب بھی اس میں پھنسے رہتے ہیں. تو یہ گربانی میں یہ سب کہا گیا ہے, اس کو بتایا گیا ہے. There are 5 of them, but I am alone. How can I protect my hearth and home, oh my mind? They are beating and plundering me over and over again, and to whom I can complain. اسی طرح آگے بڑھتی رہتی ہے یہ بانی. تو ہر مصیبت کا علاج اس کا بھی, اور جنم مرن کی مصیبت کا علاج بھی جو ہے گربانی میں, تو وہ وہی نام جپنا ہے اور گرمکھ ہو جانا ہے. لیکن ایک آسپیکٹ ہے جو تھوڑا توجہ چاہوں گا میں, کہ دکھ کا ایک فائدہ بھی ہے جو گرو نانک صاحب کی بانی میں ہے. دکھ دارو سکھ روگ پیا, جا سکھ تام نہ ہوئی. تو یعنی دکھ کا فائدہ یہ ہے کہ خدا یاد آتا ہے. درد بہتر است از ملک جہاں, مولانا روم کی مثنوی میں ہے, تا توانی مر خدا را در نہاں, کہ دنیا کی بادشاہت سے درد بہتر ہے کیونکہ تو دل میں خدا کو یاد کرے گا. تو اس کر کے دکھ کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خدا کو یاد کرتا ہے اور صحیح راستے پہ آ جاتا ہے. اب اس کا بھی کیا انگلش میں پڑھنا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علاج وہی ہے کہ انسان گرمکھ بن جائے, منمکھ نہ بنے, اور دنیا میں ایسے گزارنے کی کوشش کرے جیسے مسافر رہتا ہے. جو گرمکھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں کوئی چارم باقی نہیں ہے, صرف اپنی ڈیوٹیز اسے پوری کرنی ہے. اس کا دل جو ہے وہ یہاں کسی چیز میں نہیں لگا ہوا ہے. تو ایسے ہی آدمی کو گربانی میں جیون مکت کہا گیا ہے. تو اس پرکار رہ کے ایک مسافر کی طرح جو کسی چیز سے دل نہ لگائے اور اپنے گھر کی یاد میں ٹائم پاس کر رہا ہو راستے کا. تو گھر کہاں ہے ہمارا؟ خدا کے پاس جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں لوٹ کے جانا ہے. تو اس دنیا میں کسی چیز سے دل نہ لگائے. تو یہی گربانی کی بھی تعلیم ہے, اور قرآن پاک میں اس کو للہیت کہا ہے. ان نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا مرنا قربانی سب اللہ کے لیے ہے. تو وہی بات ہے کہ سب اللہ کے لیے ہی جیون ہے. اس کو ہمارے انڈین پارلنس میں جیون مکت کہتے ہیں. دھنیہ واد. روکی صاحب نے کہا سی کہ دنیا دے سارے دھرم پانے نو مٹھا کر کے منن دی جاچ سکھاؤندے نے, اور میں محسوس کرنا کہ سکھ دھرم دے وچ گرو ارجن دیو جی دی شہادت والے دن جدوں شبیلاں لگائیاں جاندیاں اس سنکلپ دا ہی پرچار ہے. پر دوسرے پاسے محرم دے اتے خود نو جدوں اذیت دتی جاندی ہے یا تاجیہ کڈیا جاندا تے او دے وچ مٹھا کر کے نہیں منیا جاندا, بلکہ مینوں لگدا کہ او دے جویں ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ کوئی پردرشن ہے کہ اسی اس ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. جو انڈین کانسیپٹ آف ٹائم جو تمام مذاہب میں جو ہندوستان میں پیدا ہوئے مشترک ہے, اور جو یہودیت, عیسائیت اور اسلام جو سیمیٹک ریلیجنس ہیں ان کا تصور, تو یہ بہت وقت لے گا. میں اس کو کلیئر کر سکتا ہوں. اٹ از کلیئرلی ڈفرینٹ. ہاں, تو اس کو اس وقت نہ. اچھا, آپ نے جو سوال اٹھایا تو میں سکھزم کے بارے میں تو میں خود جاننا چاہوں گا, مجھے معلوم نہیں. لیکن دیر از اے دس پرٹیکولر ٹائپ آف ریلیجیوسٹی, مذہبیت کا یہ ایک پہلو ہے جو بعض مذاہب میں بہت ہائی لائٹ ہے. مثلا کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ
جو انکارنیشن ہے، اوتار ہیں گاڈ کا عیسائی عقیدے کے مطابق، وہ کراس پر چڑھتے ہیں، ان کو ہاتھوں میں میخاں ٹھونک دی جاتی ہیں، اس پہ سولی پہ چڑھتے ہیں. دیٹ پروڈیوس سچ اے میرٹ دیٹ دی ہول مین کائنڈ کین بی ریڈیمڈ. ریڈیمڈ مانے موکش پراپت کر سکتی ہے. اس سے اتنا پن ہوا یا اس سے اتنی روحانیت پیدا ہوئی. اور تمام کرسچنس جسپرٹ صاحب، ایم آئی رائٹ دیٹ کرسچنس بائی بلیونگ ان کرائسٹ benefit from that spiritual profit which or redemption which was gained by the crucifixion of the Christ. So that is a particular type of religiosity where the suffering is made for cure of. So Shia میں جو فیملی آف دی پروفٹ کی سفرنگ ہے اس کا کچھ اس ٹائپ کا ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ اہل بیت کی سفرنگ میں شیئر کر کے اس سے روحانی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اور انٹرسیشن یا شفاعت قیامت کے دن وہ تو ایک ٹھوس سالڈ فائدہ ہے. تو اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ سکھ دھرم میں بھی شہید ہوئے ہیں. آپ گرودواروں میں جائیے تو تصویریں رہتی ہیں جو ان کو سزائیں دی جا رہی تھیں مغل حاکموں کی طرف سے، یا پھر شہیدوں کی جلوس نکلتے ہیں منائے جاتے. تو اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ آیا کہ سکھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شیئر کر کے ان کو روحانی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. تو یہ تو تسی مور کلیئر کر سکتے ہو، مجھے پتہ نہیں اس بارے میں.